آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے شوہر سے جس نے بھی بیوی کی محبت کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی قربانی دے کے اسے ثابت کر دکھایا۔ جب بیوی کی جان خطرے میں تھی تو اس شوہر نے بغیر کسی چاہت کے اپنا جگر کا ٹکڑا عطیہ کر کے اس کی جان بچا لی۔ مجھے اس وقت اپنی پرواہ تو تھی ہی نہیں، میں کہتا ہوں میرا سب کچھ جائے، میری جان بھی جائے، اس کی زندگی بچ جائے۔ بٹ شبیر کے مائنڈ میں جسٹ یہ تھا کہ نہیں، میں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے آپ کو بچانے کی، اور مجھے پتہ ہے ایٹ دا اینڈ جب میں بچا لوں گا تو یہی سب پراؤڈ فیل کریں گے۔ انفو بریک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرے بھائی بہت ساری محبت دیکھی ہیں، بہت ساری لو میرج دیکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہی نکال کے دے دیا ہو۔ خیال کیسے آیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نارملی لوگوں نے یہی کہا کہ ہیر رانجھا سسی پنو کی کہانی ہم نے سنی تھی، اور وہ کوئی اتنی بڑی کہانیاں نہیں تھیں جو کہ آپ نے ایک عمل کیا کہ اپنا جگر ہی نکال کے دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب محبت سچی ہونا تو پھر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے وہ محبت بیوی سے ہو، بہن بھائی سے ہو، والدین سے، ایون دیٹ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو۔ محبت میری سچی تھی، اس کو میں نے نبھانا تھا، اور وہ پھر میں نے نبھایا۔ اور جب ان پہ مشکل وقت آیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا ان کی زندگی اگر بچے گی تو صرف آخری یہی حل ہے، کیونکہ جگر جو ہے بالکل سکڑ چکا تھا اور لاسٹ اسٹیج تھی جسم میں پانی پڑ چکا تھا۔ تو پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا جگر جو ہے ان کو ڈونیٹ کروں گا اور ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستے ہمارے آسان کر دیے۔ تو آپ کی جو وائف ہیں، یہ شروع سے ہی مسئلہ تھا، مسئلہ شادی کے بعد ہوا، یہ کیا صورتحال تھی؟ شروع سے بھائی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شادی کے 2 سال بعد ان کو چھوٹا سا ہیپیٹائٹس ای ہوا، جو کہ نارملی جگر کی گرمی ہے اور نارملی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جگر کی بیماریاں ہمارے ملک میں بہت عام ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو 2 مہینہ ٹائم نہیں ملتا ان سے، جو لیور کے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ چیزیں میں نے بھی فیس کی ہیں۔ ملتان میں ڈاکٹرز جو ہمارے چند مشہور ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے مہینے بعد کا ٹائم ہے، 15 دن بعد کا ٹائم ہے۔ ویسے ہی بالکل ٹھیک تھی، بٹ ان کو آٹو امیون ہیپیٹائٹس تھا، جو کہ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تھا اور کبھی اس نے سمٹم بھی نہیں دیا تھا۔ تو وہ ایک دم سے ہیپیٹائٹس ای ہوا تو آٹو امیون بھی ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جگر کا فیلئر ہو گیا، اور شادی کے بعد ہی سب کچھ ہوا۔ تو یہ آپ نے پھر کس سے ڈائگنوز کروایا؟ کون سے ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور یہ کہاں سے ہوا؟ ہم ڈاکٹر فان کیسر صاحب کے پاس پہنچے، تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے پراپر ڈائگنوسس ٹائم پہ بنا لیے۔ مالدو کہ ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہم اگر ان کے پاس پہلے چلے جاتے تو ہمیں مطلب یہ ٹرانسپلانٹ کی نوعیت بھی نہ آتی۔ بٹ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے ڈائگنوسس کر لیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا واحد حل لیور ٹرانسپلانٹ ہے۔